Bismillahirrahmanirrahim. I am Shiraz Khan, and today we will discuss the very first unit of mental health nursing. We will try to cover all these objectives to define mental health in illness, identify the population at risk, define psychiatric nursing, and determine the nurse role in psychiatric nursing. We will also identify the common terminologies used in psychiatric मेंटल थेरेपी. सबसे पहले हमने मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करना है. मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हमारे बॉडी में इंटरनल कोई भी चेंजेस आती है, वट एवर हमारी ब्लड प्रेशर, हमारी रेस्पिरेटरी रेट या हमारी टेम्परेचर, फ्लूइड एंड सो ऑन, तो ब्रेन हमारी इस इंटरनल एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करता है, इसको आइडेंटिफाई भी करता है और इसको रिस्पॉन्स भी करता है. सेम हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी ब्रेन आइडेंटिफाई करता है और रिस्पॉन्स करता है. लेकिन इससे हटकर अगर हम देख ले, हमारी जिंदगी में हमारे एनवायरनमेंट में मुसलसल हमारे पास चेंजेस होती है जिसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं. वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अगर उसी स्टिमुलस के एनवायरनमेंट में चेंजेस होती है, अगर एक इंडिविजुअल इस काबिल है कि वो उस स्टिमुलस या उस स्ट्रेस जो हमारी डेली लाइफ में आते रहते हैं उसको वो रियलाइज करे कि मैं इस स्ट्रेस के मुकाबला कर सकता हूँ, मैं इन स्टिमुलस को कोप कर सकता हूँ, और जो काम उनसे एक्सपेक्टेड है, जो काम उनको को दिया गया है, जो रोल उनसे लिया जाना चाहिए, वो प्रोडक्टिवली अपना काम कर ले. मेंटल हेल्थ ये है. मेंटली हेल्थ हम एक ऐसी इंडिविजुअल को कहेंगे कि हमारी जो डेली जो स्ट्रेसर डिफरेंट चीजें हमें स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, अगर हम उन स्ट्रेस को अच्छी तरह से निमेट ले, हम उन स्ट्रेस को अच्छी तरह को कर ले और अपनी लाइफ की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है अपने काम की वो शो करें. मिसाल के तौर पर हमें सुबह उठना ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेस है, लेकिन अगर हम इसको उसको कोप ना कर सके कि सुबह उठना, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना ये मेरे लिए मुश्किल है और हम अपने आप पे सवार करें कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे इस वजह से कि आप सुबह उठ नहीं सकते, तो इट्स मीन आप नॉर्मल स्ट्रेस की को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. इस तरह आप बाकी चीजें भी आपके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा और आप मेंटली हेल्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप इस एज में आपसे ये रोल है, आपका ये काम है कि आप अच्छी तरह पढ़ ले, अच्छी तरह अपनी स्टडी को और अपना रोल को परफॉर्म करें. तो फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय अगर उससे एक काम दिया जाता है कि आपने ये काम इस टाइम में करना है, उनके पास बहुत सारे स्ट्रेस आते रहते हैं, घर से खाल, टाइम पे जाना, रोटी न खाना, तो ये सारे नॉर्मल स्ट्रेसर होते हैं और इन चीजों के साथ वो कोप कर सकते हैं. जो लोग इन चीजों के साथ कोप कर सकते हैं वो मेंटली हेल्थी होते हैं और जिंदगी में कभी वो मायूस नहीं होते हैं, नाकाम नहीं होते हैं. तो दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ उसी हेल्थ जो हम डिफाइन करते हैं उसी का एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेनेवर द पर्सन रियलाइज हैज हर ओन एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज, और वो रियलाइज करे कि मुझ में वो एबिलिटीज है. हर किसी में होते हैं लेकिन रियलाइज होना पड़ता है, और जब रियलाइज करते हैं तो वो जिंदगी के नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ वो फिर कोप करते हैं और अपने जो वर्क है वो प्रोडक्टिवली परफॉर्म करते हैं. तो उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसी इंडिविजुअल को क्या कहते हैं कि ये मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल है. मेंटल हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम को अगर आप देख ले, वही मिसाल यहाँ पर दिया है कि ऑलवेज देयर इज स्ट्रेस प्रेजेंट इन योर लाइफ. हमेशा स्ट्रेस आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन आप अपने आप को अगर एडॉप्ट करते हैं उस स्ट्रेस के साथ, क्योंकि मिसाल के तौर पर इम्तिहान में आप इसीलिए नहीं जाएंगे कि फेल हो जाए, तो ये आप मिसाल के तौर पर एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. बाय स्टैटिस्टिक
پیپر مشکل ہے ہم نہیں دیں گے، تو اٹس مین آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے اڈاپٹیو کی طرف جائیں گے اور اب اپنا پیپر نہیں کر سکیں گے، اس طرح باقی کام آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ فیل ہو جائے۔ نہیں، سٹریس ہمیشہ ہوتی ہے، بائوسٹیٹسٹک مشکل ہے، اس کو نہ پڑھنے کو ہم مال اڈاپٹیو کہیں گے، اس کے لیے زیادہ پڑھنے کو ہم اڈاپٹیشن کہیں گے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ میں پڑھ رہی ہے مشکل بھی ہے تو میں زیادہ ٹائم دوں گا۔ تو آپ اس کنٹینر میں کس سائڈ پہ ہوں گے؟ مینٹل ہیلتھ کی سائڈ پہ ہوں گے۔ اگر آپ اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، ڈفرنٹ سٹریس آپ کے پاس آئیں گے، فیملی سٹریس، ورک آفس سٹریس، کالج سٹریس اینڈ سو آن، اور ان چیزوں کو آپ یہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا اور سٹریس کو اپنے آپ اوپر غالب کرتے ہیں، اپنے آپ پہ اڈاپٹ نہیں کرتے، تو آپ مینٹل ایلنس کی طرف جائیں گے۔ سیم whenever you adopt yourself to normal stress or apply, you will be really oriented. آپ really oriented ہوں گے، ہر چیز reality oriented ہوں گے، ہر چیز کو آپ reality دیکھیں گے کہ واقعی یہ چیز میرے لیے مشکل ہے لیکن I can do it. You will realize your own ability to cope with such a stress and you will understand the reality, what is reality, and you will be always positive self concept. آپ کی self concept ہمیشہ positive ہوگی، I can do it, I have the ability. آپ اپنی ابیلٹیز کو ریئلائز کرتے ہیں اینڈ آلویز یو ول بی ایموشنلی اسٹیبل۔ یہاں پر آپ ریئلٹی اورینٹیڈ ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر آپ ریئلٹی سے کیا کریں گے؟ ڈینائی کریں گے۔ اب یہ اسٹریس ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہے، تو سٹریس جس ٹائم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی سٹریس آپ کو تھوڑا سا نروس ضرور کرتی ہے، آپ کو ضرور ڈسٹرب کرے گی پارٹ ٹائم کے لیے، لیکن آپ پھر اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، ہیلتھی کنٹینیوم کی طرف جائیں گے۔ لیکن وہ سٹریس اگر آپ اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں، آپ جس طرح میں نے کہا مینٹل ایلنس کی طرف جائیں گے، تو یہ پھر ڈیولپ ہوتی ہے سائیکوسس کی طرف، کیونکہ جب آپ اس کو ریئلٹی کو ڈرائی کریں گے، اپنے آپ کو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کون ہوں، کیا کر سکتا ہوں، ناٹ اورینٹیڈ ہے آپ، تو پھر آپ سائیکوسس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ اپنی آپ سے خبر نہیں ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ سٹریس ہمیشہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، زندگی میں ہر کسی کے پاس ہزاروں سٹریس ہوتی ہے، اس سٹریس کے ساتھ اڈاپٹیشن کو ہم مینٹلی ہیلتھی کہیں گے اور اس سٹریس کے ساتھ مال اڈاپٹیشن کو ہم کہیں گے کہ مینٹل ایلنس کی طرف جائیں گے، یہ نیوروسس کاز کریں گے، اور الٹیمیٹلی اگر آپ مسلسل اس چیز کو آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، آپ اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، تو پھر آپ سائیکوسس کی طرف جا سکتے ہیں۔ Fundamental concept of mental health is a state of emotional, psychological and social well-being. تین چیزیں یہاں پر ہے، emotional well-being, psychological well-being, social well-being۔ یہ اگر یہ تینوں سٹیٹ آپ کی اسٹیبل ہوں گے، تینوں سٹیٹ کیسے اسٹیبل ہوں گے؟ سیٹسفائنگ انٹرپرسنل ریلیشن شپ، کیونکہ آپ کی انٹرپرسنل دوسرے لوگ کے ساتھ ریلیشن شپ سیٹسفیکٹری ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا یا آپ کے کام کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو اگر یہ بھی آپ کے لیے ایک سٹریس ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی حساب سے ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں، آپ سیلف اویئرنیس والی ٹیکنیک کو یوز کریں، آپ ایک ایسی افیکٹو کمیونیکیشن یوز کریں کہ اس کمیونیکیشن کو آپ افیکٹو بنائیں اور اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھی بنائیں۔ تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یا ان پرسن کو اوائڈ کرنا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ اپنی کام پہ فوکس کریں، ان کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ سارے آپ کی انٹرپرسنل ریلیشن میں آتی ہے۔ whenever you are emotionally, psychologically and socially well-being, your interpersonal relation should be satisfactory, your behavior and coping will be effective. آپ بیہیویئر آپ کے اچھے ہوں گے، آپ کوپنگ اچھی طرح کریں گے، افیکٹو کریں گے، جو will have positive self-concept. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ بائی اسٹیٹ مشکل ہے، نہیں کروں گا، تو نہیں کرنا ہے، اس کے لیے تیاری نہیں کرنی، میں فیل ہو جاؤں گا، یہ آپ کی نیگیٹو سیلف کنسیپٹ نہیں۔ مشکل ہے، کوئی بھی سبجیکٹ مشکل آسان ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم زیادہ ٹائم دیں گے، اس کمپیئر ٹو دوسرا سبجیکٹ ہم اس کو زیادہ ٹائم دیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ایک ایویڈنس ہے کہ آپ ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، سوشل ویلبینگ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز سیلف اویئرنیس، مینٹل ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ چیز کہ آپ سیلف اویئر ہے، کسی بھی سچویشن میں آپ اچھی طرح کوپ کر سکیں گے، اس سچویشن کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس سچویشن میں اپنے آپ کو آپ ہیلتھی رکھ سکتے ہیں۔ Who has mental health? We all fall short to some extent. ہم زندگی میں کسی نہ کسی ٹائم ہر ایک بندہ
بعض اسٹیٹسٹک کہتے ہیں کہ 70% لوگ زندگی میں کسی نہ کسی ٹائم پر مینٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو زندگی میں کسی نہ کسی ٹائم، کیونکہ سارے ڈس آرڈر جواب پڑیں گے، وٹ ایور پرسنالٹی ڈس آرڈر، اینزائٹی، ڈپریشن، تو سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں پر ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ایک ٹائم پہ سمپٹم کی پریزنس کو ہم ڈس آرڈر نہیں کہتے ہیں، اس چیز کو جو آپ کی لائف کی پروڈکٹیوٹی کو ڈسٹرب کرے، جو آپ کی انٹرپرسنل ریلیشن کو ڈسٹرب کرے، تب ہم اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. لیکن یہ سمپٹم جو بہت سارے ڈس آرڈر میں ہو، وہ زندگی کے ہر کسی نہ کسی اسٹیج پر سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں. Therefore, educate of mental health believe that broad range of mental health services should be available to general population, not just seriously mentally ill. جس طرح کمیونٹی ہیلتھ میں کنسپٹ ہے، براڈ کنسپٹ ہے کہ the goal should be to provide health for all, not only the effective. تو پریونشن والی ٹیکنیک یہاں پر آئے گی کہ آپ سارے لوگوں پہ mental health services اپلائی کریں، کمیونٹی mental health نرسنگ پروگرام کو شروع کریں کہ سارے لوگوں کو mental health services اویلیبل ہو، کیونکہ زندگی کے کسی نہ کسی اسٹیج پر لوگوں کو یہ چیز ہو سکتی ہے. تو صرف mental retarded پیپل کو آپ ڈیل نہ کریں، سارے جنرل پاپولیشن کو یہ چیز اپلائی کریں کہ باقی لوگ بھی اس چیز سے کیا ہو جائے، بچ سکے. They believe that prevention in education as well as treatment are important. اور اس کے لیے جس طرح میں نے کہا prevention اور education very very important ہے than to treat them. Mental illness کیا ہے آپ؟ A mental disorder or condition manifested by disorganization and impairment of function. آپ اپنے آپ کو organize نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی فنکشن میں کیا ہوگی، impairment ہوگی. That arise from various causes such as psychological, neurobiological and genetic factor. اچھا، یہ تینوں تو کاز ہو گئے کہ یہ دونوں کنڈیشن جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے یہ سائیکولوجیکل وجہ سے ہو سکتی ہے، ایک نمبر. دوسرا نیورو بایولوجیکل ہے. تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے جینیٹک. لیکن دو چیزیں یہاں پر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے، ہم نے مینٹل ہیلتھ میں پڑھا تھا کہ آپ کی کام کیا ہوگی، پروڈکٹیوٹی ہوگی. پروڈکٹیوٹی مطلب جو کام آپ سے توقع ہے، آپ سے جو رول ایکسپیکٹڈ ہے اس کو آپ اچھی طرح کریں گے. یہاں پر مینٹل ایلنس میں کیا کہیں گے کہ امپیئرمنٹ آف فنکشن، آپ اپنی فنکشن کو صحیح نہیں کریں گے. مثال کے طور پر وہی مثال ہے کہ آپ کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ نہیں ہوگی، یا آپ اس سٹریس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بایوسٹیٹسٹک پیپر مشکل ہے اور اس کے لیے آپ اس سٹریس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی کام اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے، تو آپ کی فنکشن کیا ہوگی، امپیئر ہوگی. صرف بایوسٹیٹسٹک پیپر کے لیے تیاری نہیں کرنے، اس کو ہم مینٹل ایلنس نہیں کہتے ہیں. لیکن ایک فنکشن آپ نہیں کر پائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈس آرگنائز ہوں گے، لیکن اس چیز کو ہر ایک ڈس آرڈر کے لیے الگ الگ سمپٹم ہے، کرائٹیریا ہے، اس پہ ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں. اونلی بایوسٹیٹسٹک پیپر کے لیے کام نہ کرنا، یا آفس میں کسی سے ایک دن یا 2 دن جھگڑا ہونا، یا آفس میں 1 مہینے میں اس کی کام میں ڈکلیئر رہنا، یہ دس از ناٹ مینٹل ایلنس. اس کے لیے ہر ڈس آرڈر کے لیے سمپٹم ہے، اور اس سمپٹم کے لیے ڈیوریشن ہے کہ اتنے ٹائم تک اگر یہ سمپٹم موجود رہتے تب ہم اس کو ڈس آرڈر مانتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر آپ ڈس آرگنائز ہوں گے، کوئی بھی کام آپ ترتیب سے نہیں کرتے، نہ آپ اپنے اسکیجول سے ہی کریں گے. صبح اٹھنا، جس ٹائم پہ آپ اٹھتے ہیں وہ آپ ڈسٹرب ہوں گے، کھانے کا ٹائم آپ کا معلوم نہیں ہوگا، لوگوں سے ملنے کا طریقہ جو پہلے آپ کا تھا وہ اب وہ نہیں ہے. ڈس آرگنائزیشن میں آپ کی ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کی اسکیجول، آپ کے لوگوں سے انٹریکشن، آپ کی ایون دو آپ کی تھنکنگ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے. تو آپ کی تھنکنگ، آپ کی بیہیویئر، آپ کی ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں ڈس آرگنائز ہوں گے، اور آپ کی فنکشن، آپ کے کام میں، پروڈکٹیوٹی میں کیا ہوگی، امپیئرمنٹ ہوگی. اور 3 چیزیں اس کے لیے ریسپانسبل ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. بایو سائیکو سوشل ماڈل، سائیکو سوشل مین سائیکولوجیکل، بایو مین نیورو بایولوجیکل، اور جینیٹک فیکٹر ہم پڑھیں گے. تینوں اس کے لیے ریسپانسبل ہے کہ ہاؤ دیز 3 فیکٹر کاز مینٹل ایلنس. What is mental illness? It's a disease like diabetes mellitus. Definitely یہ ڈیزیز ہے اور لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، بالکل ڈائبٹیز کی طرح لانگ ٹرم ڈیزیز. سم ٹائم یہ اسمال ڈیزیز ہو سکتی ہے، اگر ٹائم پہ کیور کرے، ٹائم پہ آپ اس کے لیے کاگنیٹیو بیہیورل تھراپی کرے، سائیکو تھراپی کرے، کاؤنسلنگ کرے، تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے ٹائم پہ. یا اس اسٹریسر کو جو وہ چیز کاز کرتے ہیں اس کو آپ ریموو کریں. It is a form of deviant behavior like being disobedient, choosing to dress differently. یہ اب یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں کہ disobedient ہونا، ڈفرینٹ کپڑے پہننا، یہ سمپٹم میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ مینٹل illness شو کرتی ہے. لیکن اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ کوئی بھی سمپٹم
ایک दो सिम्टम प्रेजेंट होने से आप उसको मेंटल इलनेस नहीं कहते हैं, जब तक वो सिम्टम जो हर एक डिसऑर्डर के लिए स्पेसिफाई है, DSM-4 क्राइटेरिया, DSM-5 क्राइटेरिया, सो ऑन, उसमें वो सिम्टम लिखे हुए हैं और वो इसकी ड्यूरेशन भी लिखी है कि ये इसमें से 5 में से 3 सिम्टम फॉर 2 to 3 मंथ प्रेजेंट हो, तब आप उसको डिसऑर्डर कहेंगे। मिसाल के तौर पर इस सिर्फ डिसोबीडियंट और चूजिंग टू ड्रेस डिफरेंटली को आप मेंटल इलनेस नहीं कहते हैं, एक डिविएंट बिहेवियर को आप मेंटल इलनेस नहीं कहते हैं, लेकिन ये बिहेवियर, ये जो डिसोबीडियंट है, ये अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए, टाइम पे डील न किया जाए, तो ये मेंटल इलनेस की तरफ जा सकती है। It is manifested again, वही कहानी है कि डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन, जो कि 3 चीजें काज करते हैं, साइकोलॉजिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल और जेनेटिक। What cause mental illness? ऑलरेडी ये 3 चीजों हमने डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, जो 3 चीजें हैं, बायो साइको सोशल मॉडल। ये हमारे पास बायो, ये साइको यहाँ से लिया है और सोशल यहाँ से लिया है, तो बायो साइको सोशल मॉडल हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में कि हाउ दीज 3 फैक्टर इफेक्ट मेंटल इलनेस। तो साइकोलॉजिकल में आपके पास अर्ली डेवलपमेंट आती है, अगर सही तरह डेवलप नहीं हुआ है, कॉग्निटिव स्टाइल्स ठीक नहीं हुआ है, डिफरेंट चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, जो इमोशनल अब्यूज बच्चों को आप करते हैं, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल में आते हैं। बच्चों को क्रिटिसाइज करना, रिजेक्ट करना, बच्चों को शेम करना, बच्चों को नेग्लेक्ट करना। और बायोलॉजिकल में तो जेनेटिक फैक्टर है, न्यूरोकेमिस्ट्री है कि ब्रेन में जो केमिकल है या वायरल काजेशन है, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि वी मेंटल इलनेस को काज कर सकती है, जिस लाइक डोपामीन और सेरोटोनिन, ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए, सो ऑन, बहुत सारी चीजों के लिए न्यूरो बायोलॉजी या केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजिकल में एनवायरमेंटल फैक्टर या सोशियोलॉजिकल काजेशन सच एज पोर लिविंग कंडीशन, डेंजरस नेबरहुड, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, क्योंकि अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन में हम देख लेते हैं, तो डिप्रेशन में एक काज ये होती है कि न्यूरोकेमिस्ट्री हमारी अल्टर होती है, सेरोटोनिन लेवल, डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल, और इसके साथ साथ अगर सोशल रिलेशनशिप उसकी खराब होती है, सोशल आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, तो दोनों चीजें यहाँ पर डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाज डिजीज में तीनों फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है, बाद में एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हम देखेंगे आगे इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर जो कि मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के साथ आपने एडजस्ट होना, ये मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेगा। आप रियलिटी के साथ ओरिएंटेड है, अपने आप से खबर है, अपने आप को आप जानते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेगा। अगर आप एनवायरनमेंट के साथ मास्टर नहीं है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, मैल एडाप्टेशन की तरफ जाएंगे तो आप मेंटल इलनेस की तरफ जाएंगे। रियलिटी से आप डिनाई करेंगे तो आप मेंटल इलनेस की तरफ जाएंगे। रियलिटी ओरिएंटेड है तो आप मेंटल हेल्थ की तरफ जाएंगे। स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो आप मेंटल हेल्थ की तरफ जाएंगे। स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे तो मेंटल इलनेस की तरफ जाएंगे। अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना, मैक्सिमाइज करना मेंटल हेल्थ है, उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं करना मेंटल इलनेस की तरफ जाएंगे। ऑटोनॉमस होंगे मेंटल हेल्थ, दूसरों पे इंडिपेंडेंस है तो मेंटल हेल्थ, आप दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे तो आपकी मेंटल प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होगी। एक अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना, ये भी मेंटल हेल्थ की एक वो है निशानी है। सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होना मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम नेगेटिव होना मेंटल इलनेस, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करते हैं। अगर आप किसी कौन सी कंटेनर में अपने आप को रखते हैं, किस तरह इन चीजों के साथ आप डील करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, द फर्स्ट वन इज न्यूरोसिस, जिसमें न्यूरोसिस में पेशेंट जो है वो अपने आप से इंसाइट होता है, अपने आप का उनको पता होता है कि क्या हो रहा है उनके साथ, ओरिएंटेड होता है टू टाइम प्लेस पर्सन। वो जरूर डीप डिस्ट्रेस में होगा लेकिन उनको अपने आप का पता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो टाइम प्लेस पर्सन के साथ ओरिएंटेड होगा। मे कमिट सुसाइड इज अ डिप्रेशन बट she have retain inside और ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस इन पर्सन। अब साइकोसिस में पेशेंट क्या होता है कि डिसओरिएंटेड होता है, तो ये मेन चीज है साइकोसिस जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस है। न्यूरोसिस में पेशेंट इंसाइड होता है, ये इजीली आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। साइकोसिस वाले पेशेंट फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि द पेशेंट इज डिसओरिएंटेड, डिलोटेड इन लैकिंग इन इनसाइड। आपने आप से ये खबर नहीं होता है, टाइम प्लेस पर्सन से ये ओरिएंटेड नहीं होता है, जस्ट लाइक शिज़ोफ्रेनिया, प्लूरल पेपरल साइकोसिस।
ڈیمینشیا تو اولڈر ایجرس کی کنڈیشن ہے کہ جب میموری لاس ہونا یا اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز نہ کرنا تو یہ ڈیمینشیا آتی ہے. لیکن مین چیز ہے نیوروسس اور سائیکوسس ہے. تو یہ آپ ڈیپینڈ کریں گے کہ کون سے ڈس آرڈر کو آپ نیوروسس میں رکھتے ہیں, کون سے ڈس آرڈر کو آپ سائیکوسس میں رکھتے ہیں. سم ڈس آرڈر کی مائلڈ فارم کو آپ نیوروسس میں رکھتے ہیں لیکن اس کی سیویریٹی کے بعد آپ اس کو سائیکوسس میں رکھ سکتے ہیں. اگر یہ مطلب آپ اس کی اورینٹیشن خراب ہو جاتی ہے, اس کی انسائی خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو سائیکوسس میں رکھیں گے. اگر وہ جتنا بھی سیویئر کنڈیشن ہے لیکن اورینٹیڈ ہے اور آپ نے آپ سے اپنی اس کو خبر ہے تو پھر آپ اس کو نیوروسس میں رکھتے ہیں. مینٹل ہیلتھ جس طرح ہم نے تین مین چیزیں ڈسکس کی, اس کی فردر سٹیپس ہے کہ انہیریٹنس, جس جینیٹک چیزیں, انٹرایوٹرائن انوائرمنٹ, یہ وہاں پر اس کاز ہوتی ہے. اپبرنگنگ, مدر ایجوکیشن اور پیرنٹنگ میں بہت مسئلے ہیں. جس طرح ہم ایموشنل ایبیوز کی بات کریں, وہاں پر آپ بچوں کو صحیح طرح اس کے ساتھ بدسلوکی کریں, ناانصافی کریں, ان کو اچھی طرح ڈیل نہ کریں, ان کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اس کو انوالو نہ کریں, اس کو کرٹیسائز کریں. جو نیورو کیمسٹری ہے ہیڈ ٹراما کی وجہ سے وہ ہوتی ہے. سچ انفیکشن, وائرل انفیکشن, HIV, سائفلس, الکوہول, ہیروئن, یہ بھی ڈرگ ایبیوز جو کہ کاز کر سکتے ہیں. نیورولوجیکل ڈیزیز لیڈ ٹوورڈ مینٹل ایلنس, یہ واسکولر ڈیزیز یہ بھی کر سکتے ہیں. اور نیوٹریشنل والے ڈس آرڈر بھی مینٹل ایلنس کاز کر سکتے ہیں کہیں گے. سو ملٹی ایکزیل سسٹم بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملٹیپل اسپیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو ملٹی ایکزیل ایوالویشن سسٹم یہ DSM-4 کرائٹیریا میں بناتا. اس کے 5 ایکسس ہیں, ایکسس 1 سے لے کر ایکسس 5 تک. Each axis of this multi-axial system provided different type of information about the diagnosis. ہر ایک ایکسس کی الگ الگ وہ ہے ٹائپ آف انفارمیشن دیتی ہے کہ یہ والا انفارمیشن, مثال یہ والا کنڈیشن اس ایکسس میں رکھیں گے, یہ والا اس میں رکھیں گے. The 5 axes of multi-axial system, axis 1 میں ہم جنرلی رکھتے ہیں کہ clinical disorder. Clinical disorder کا مقصد یہ ہے, یا other condition they may focus on clinical attention. تو اس میں مین چیز ہے سبسٹانس abuse والا disorder جو کہ clinical ہے, یا شیزوفرین یا انزائٹی, یہ سارے کلینکل ڈس آرڈر, یہ سارے اسی میں آتے ہیں. موڈ ڈس آرڈر ہو گیا, ایٹنگ ڈس آرڈر یا فیڈنگ ڈس آرڈر, سلیپ ڈس آرڈر, امپلس کنٹرول ڈس آرڈر, ڈیمینشیا, ڈیلیریم, چائلڈہڈ کی جو ڈس آرڈر ہے, انفینسی والے ڈس آرڈر ہے جو کہ کلینکلی اورینٹڈ ہے, اس کو ہم نے ایکسس 1 میں رکھا ہے. ایکسس 2 میں پرسنالٹی ڈس آرڈر اور مینٹل ریٹارڈیشن, اس کو مینٹل ریٹارڈیشن بھی کہتے ہیں, انٹلیکچوئل مینٹل ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. ایکسس 3 میں جنرل میڈیکل کنڈیشن, جنرل میڈیکل کنڈیشن کا مطلب یہ پرسنالٹی, اچھا پرسنالٹی ڈس آرڈر میں سارے پرسنالٹی کے ڈس آرڈر ہیں, جس لائک ڈفرنٹ ٹائپ ہے, پیرانوئڈ, شیزائڈ, شیزوٹائپل, انٹر سوشل, بارڈر لائن, ہسٹریانک, narcissistic, avoidant, dependent personality disorder, obsessive compulsive personality disorder. تو یہ سارے پرسنالٹی ڈس آرڈر والے میں آتے ہیں. اور ایکسس 3 میں جنرل میڈیکل کنڈیشن, جنرل میڈیکل کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کنڈیشن جو کہ مینٹل ایلنس کو کاز کرتے ہیں, مثال کے طور پر اگر کسی کو کینسر ہے اور کینسر کی میڈیکیشن لے رہی ہے, کیموتھراپی لے رہی ہے, کیموتھراپی کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوں گے, اس مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہوں گے, ہو سکتے ہیں اس مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اس کو انزائٹی ہو سکتی ہے. تو انزائٹی اور ڈپریشن اسی میں نہیں آتے ہیں, لیکن جو میڈیکل کنڈیشن جو کہ مینٹل ایلنس کو کاز کر سکتی ہے, جس لائک کینسر, کیموتھراپی اس کو مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے, تو یہ وہ والے جنرل کنڈیشن, جنرل میڈیکل کنڈیشن کو ہم ایکسس 3 میں رکھتے ہیں. اور ایکسس 4 میں ہمارے پاس سائیکو سوشل اور انوائرمنٹل پرابلم ہے. تو سائیکو سوشل پرابلم جسٹ لائک ہمارے پاس اکنامیکل پرابلم ہوتی ہے, فائنینشیل پرابلم جس طرح ہم کہتے ہیں, صحیح ہے, ہاؤسنگ پرابلم ہوتی ہے, آکوپیشنل پرابلم, ایجوکیشنل پرابلم ہمارے پاس ہوتی ہے, پرابلم جو کہ ہمارے سپورٹ جس میں ضروری ہوتا ہے سپورٹ نہ ہو, یا سوشل انوائرمنٹ میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں, وہ پرابلم ہوتی ہے آپ کے پاس. پرابلم کہ ہیلتھ کیئر سروسز کو آپ ایکسیس نہیں کرتے ہیں, واٹ ایور
ڈفرنٹ چیز ہوتے ہیں. آپ ایجوکیشن صحیح نہیں لے رہے, اس وجہ سے آپ کو مسئلے ہوتے ہیں. آپ صحت کو صحیح نہیں ایکسیس کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ صحیح طرح تعلقات نہیں بنا رہ سکتے ہیں, آکوپیشنل امپلائمنٹ ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے, ہاؤس صحیح نہیں مل رہا ہے آپ کو, یا لیگل سسٹم کرائم بہت ہے اس وجہ سے مینٹل ایلنس ہے, یا آپ کو سائیکو سوشل یا باقی انوائرمنٹل پرابلم ہے. تو یہ سارے ایکسس 4 میں رکھا ہے. اور ایکسس 5 میں جو کہ جی اے ایف ہے ہمارے پاس, یہ انڈیویجول کی سائیکولوجیکل, سوشل اور آکوپیشنل فنکشن کو گلوبل اسسمنٹ فنکشن پہ وہ کرتے ہیں. اس کی ٹوٹل سکور 0 سے لے کر 100 تک ہوتی ہے, اور اس کا ایک کرائٹریا ہوتی ہے, اگر 100 سکور آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی سمپٹم نہیں ہے, 90 کا مطلب ہے کہ منیمم سمپٹم ہے لیکن فنکشن پھر بھی ٹھیک ہے, 80 جب آتے ہیں تو تھوڑی سی ٹرانسجنٹ سمپٹم ہوتے ہیں, 70 پھر مائلڈ سمپٹم ہوتے ہیں, اور پھر 50 پہ سیریس سمپٹم ہوتے ہیں اس طرح, اور 40 پہ پھر کمیونیکیشن میں مسئلے ہوتے ہیں. 30 کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلوژن, ہیلوسینیشن, یہ چیزیں شروع ہو جاتے ہیں. 20 کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. 10 کا پرسن یہ ہے کہ اس کو مسلسل خطرہ ہے اپنے آپ کو ہرٹ کرنا, دوسرے لوگوں کو ہرٹ کرنا. تو یہ اس طرح اسکور پہ ان کو وہ کیا ہوا ہے کہ کتنا اسکور ملے گا اتنا اس چیز کو اکارڈنگلی دیتے ہیں. کہ 100 اسکور مطلب نو سمپٹم, اور 10 کا مطلب اپنے آپ کو بالکل ہرٹ کر سکتے ہیں, مسلسل خطرہ ہے. 20 کا مطلب اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہے. 40 کا مطلب کمیونیکیشن مسئلے ہو سکتے ہیں, اور 50 کا مطلب یہ کہ سوشلی اور پروفیشنلی اسکول کی فنکشن میں مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اٹس ڈیپینڈ کہ کتنا اسکور آتا ہے اور کتنا اس کو آپ پھر ریپلیس کرتے ہیں. کون کون لوگ زیادہ تر مینٹل النس کی رس پر ہے, جو کہ فیمیلیر اور جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے مینٹل النس کے لیے, وہ جینیٹک جتنے بھی ان کو ڈیزیز ہے وہ مینٹل النس کے لیے رس پر ہے. جو لوگ ہیلتھ کیئر کو صحیح طرح نہیں کرتے, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو صحیح ہیلتھ وہ نہیں ملتی ہے فیسلٹیز, یا ان کو مائنر پرابلم ہے اور اس مائنر پرابلم کی وجہ سے وہ ایکسیس نہیں کرتے ہیں, تو یہ لوگ بھی رس پر ہے. کیونکہ بہت سارے مینٹل النس آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سارے مینٹل النس اگر ٹائملی اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. سبسٹانس کی مس یوزنگ کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ رس پر ہوتے ہیں, اور جو ان کی لائف سٹائل انڈر وہ ہے پروسیس, مطلب اس اپنی پاورٹی ہے جو بھی ہے, وائلنس کے وکٹم ہے جو لوگ, وہ رس پر ہے. اور جو لوگ ایلڈر ہے اور پور ہے, یہ سارے پاپولیشن رس پر ہے مینٹل ایلنس کی. کمیونٹی مینٹل ہیلتھ ہم اس لیے پڑھے, وی ہیو آلریڈی ڈسکس کہ انڈیویجول جو کہ مینٹلی ایل ہوتا ہے ان کو ڈیل کرنا صرف ضروری نہیں ہے, سارے پاپولیشن کو مینٹل ایلنس کسی نہ کسی سٹیج پر ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو پریونٹ کرنا ہے. یہ مینٹل کمیونٹی مینٹل ہیلتھ نرسنگ کا کام ہے. سائکیٹرک نرسنگ وہ اسپیشلٹی جس میں نرس سارے لوگوں کے لیے کیئر کرے جن کو مینٹل ایلنس ہے یا مینٹل ڈسٹریس ہے, یا انٹرپرسنل پروسیس. انٹرپرسنل مین دو پرسن کے درمیان, نرس اور پیشنٹ کے درمیان, that promote and maintain behaviors that contribute to integrated functioning. What do psychiatric nurse مین چیز کیا کرے, سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرے پر پیشنٹ, وہ اپنے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز پہ ان کو ہیلپ کرے, نیوٹریشن ایکسرسائز میں ہیلپ کرے, میڈیکیشن مینجمنٹ میں ہیلپ کرے, اور سوشل ورلڈ میں کس طرح اپنے آپ کو سوشلی ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور ان چیزوں کے بارے میں ان کو اویئرنیس دے رہے, ڈسکشن کے ذریعے, ایکسپیرینسز کے ذریعے, رول پلے کے ذریعے. ہم ساری چیزیں آگے ڈسکس کریں گے. نرس کلائنٹ ریلیشن شپ, میوچولیٹی چاہیے, کولیبوریشن